ہر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی ہوں، ہر مہینے الحمدللہ کروڑوں روپے کماتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ سب سے ہماری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، بڑا ہی برکت والا عمل ہے۔ یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا یہ وظیفہ ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر یعنی آپ جب اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اس مہینے کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ دیکھیں، پھر آپ معجزہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اس وظیفے کو اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں آزما کر کہ یہ وظیفہ کام آتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر اللہ پر توکل بھروسہ کر کے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے اثر نہیں کرتے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو آج آپ میں سے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کر لیں، مکمل اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا یا کروں گی تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری مراد کو پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے گا تو اللہ پاک چند ہی گھڑیوں میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر جو معجزات ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالیشان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں آپ کا قرض کیسے اترے گا، اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو کرنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ تو محترم ناظرین، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے ہم نے، وہ آج تک ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، آپ نے ایک کاپی اور قلم اٹھا کر لکھنا ہے۔ تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے تک پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جان لیں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں اور آخرت کے لیے نہ کریں، آخرت کو توجہ نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان جھوٹے علموں سے بچائیں جو سب چھوڑ کر آج میں آپ کو یہ جو قرآنی وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ ظہر کی فرض نماز ادا کر لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز میں آپ جب فرض پڑھ لیں گے تو فرض اور سنت کے درمیان آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں
3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورہ نبا، یہ سورت آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر، یہ اللہ پاک کا ایک اسم ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض نماز، اس کے بعد آپ جب 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا تو فرض نماز کے بعد مانگ چکے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اسی مہینے میں ایک معجزہ دیکھیں گے میری بہنوں، وہ کچھ آپ کی زندگی میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا تصور نہیں، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے مکمل یقین کامل کے ساتھ یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے اندر، یعنی جس مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، خواہ وہ شعبان کا مہینہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اثرات آپ کو اسی مہینے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق امام عظیم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی آج کے دن 21 مرتبہ اس اسم کو پڑھے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، اس مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تسبیح کو ایک بار پڑھ لیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیں گے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مسائل کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ رزق دینا اس رب کی ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے گھر میں، ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔
شکریہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.